السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 54ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الزخرف سورہ نمبر 43 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الزخرف مکیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کی آیت نمبر 35 میں لفظ زخرف استعمال ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الزخرف رکھا گیا۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکی دور کے درمیانی ایام میں نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون: بہت ہی حکیمانہ انداز میں شرک کی نامعقولیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام روشن چراغ ہیں، انہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا ہے۔ قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے۔ اللہ کسی مخلوق سے مرعوب نہیں، کوئی اس کی مشیت و مرضی کے بغیر اس کی بارگاہ میں زبان نہیں کھول سکتا۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 89 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات پر مشتمل ہے، جن کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ آیت نمبر 2 سے 4 میں روشن کتاب یعنی قرآن مقدس کی قسم کھا کر اہل عرب کی مادری زبان میں نزول قرآن کا تذکرہ ہے، تاکہ وہ اسے سمجھیں اور عمل پیرا ہوں، کیونکہ قرآن بلند مرتبہ، حکمت سے لبریز اور لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ آیت نمبر 5 سے 8 میں گزشتہ قوموں کی طرح قرآنی آیات کے انکار کرنے والوں کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے۔ قرآن کا مذاق اڑانے والے بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ انہیں کیفر کردار تک ضرور پہنچا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 9 سے 15 میں تخلیق انسانی اور ان کے فائدے کے لیے پیدا کردہ چند انعامات ربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے شکر گزاری کی دعوت دی گئی ہے۔ بارش کے قطرات سے مردہ زمین کے زندہ ہونے کا تذکرہ کر کے انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی گئی ہے۔ سفر کرتے ہوئے سواری کی دعا: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون کی تعلیم دینے کے ساتھ اللہ کی تخلیق میں دوسروں کی شرکت گوارا کرنے والے انسان کو ناشکرہ قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 میں مشرکین کی حماقتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ جس چیز کو اپنے لیے باعث ننگ و عار تصور کرتے ہیں اسی کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہیں، یعنی صنف نازک لڑکیاں اور بچیاں جب انہیں عطا کی جاتی ہیں تو ناک بھوں چڑھانے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہی لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے ہیں۔ حالانکہ بحث مناظرہ میں عورتیں عموماً اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی سے قاصر ہوتی ہیں، چونکہ وہ زیورات میں پلتی بڑھتی ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرنے والوں سے کہا گیا، کیا تم نے کسی فرشتہ کو کبھی دیکھا ہے؟ پھر تم باقی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہی فرشتے تمہاری بے سر پیر کی باتیں ضبط تحریر میں لانے میں مشغول ہیں۔ آیت نمبر 20 سے 25 میں مشرکانہ عقائد کی نامعقولیت بیان کی گئی ہے۔ جب انسان کٹ حجتی پر اتر آتا ہے تو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں مجبور کہہ کر مشیت الہی پر ساری ذمہ داریوں کو موقوف کر دیتا ہے، اور قبولیت حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ باپ دادا کی اندھی تقلید کو قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 35 میں آبا اجداد کی دہائی دینے والے مشرکین مکہ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت توحید اور معبودان باطل سے اظہار برات کا واقعہ سنا کر جھنجھوڑ دیا گیا ہے کہ خواہ تقلید آبا کا نام لیتے ہو، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی پیروی تو کرو جن کی نسل سے تم ہو، جنہوں نے اپنی اولاد کو صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا تھا۔
منکرین رسالت کے شکوک و شبہات کا ادالہ بھی کیا گیا ہے۔ نبوت و رسالت کو رحمت الہی سے تعبیر کیا گیا۔ دینی و دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں بتلائی گئی ہیں، اور دنیاوی مال و متاع کو چند روزہ بہار کہا گیا ہے، جبکہ متقی و پرہیزگار کے لیے جنت کو دار القرار، جہاں نعمتوں کا انبار ہوگا۔ آیت نمبر 36 سے 45 میں ذکر الہی سے منہ موڑنے والے پر شیطان کے مسلط کی جانے کا تذکرہ ہے، جو اسے مسلسل بہکاتا رہتا ہے، لیکن قیامت میں اسے احساس ہوگا یہ بہت ہی برا ساتھی تھا، لیکن اب پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، لہذا قرآن کی نصیحت سے فیض یاب ہونے کا حکم دیا گیا، ورنہ بروز قیامت پرشش ہوگی، پھر ہاتھ مرنے کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہ ہوگا۔ آیت نمبر 46 سے 56 میں رسالت موسوی اور حکومت فرعونی کا ذکر ہے۔ فرعون جیسا ظالم و جابر حکمراں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر کی بعثت بہت ہی معنی خیز ہے۔ معجزات موسوی کا انکار فرعون اور فرعونیوں کے لیے باعث غرقاب بن گیا۔ غرقابی فرعون کو نمونہ عبرت بناتے ہوئے اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام بھی تباہی و بربادی ہے۔ آیت نمبر 57 سے 76 میں عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دیتے ہوئے توحید پر مشتمل ان کی تعلیمات کو عام کیا گیا ہے کہ ہمارا اور تمہارا رب تو اللہ ہی ہے، اسی کو اپنی عبادتوں کا مرکز اور محور باور کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر اس سے سرے منہ بال برابر بھی انحراف کیا گیا تو قیامت کی ہولناکی بالکل ہی سامنے ہے، جہاں تمہاری دوستی عداوت میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کوئی کسی دوست کا دوست ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کسی دوست کا ساتھ دینے کو کوئی دوست تیار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 68 سے 73 میں بروز قیامت متقیوں کی دوستی کے برقرار رہنے کا ذکر ہے، جنہیں حزن و ملال اور خوف و ہراس نہ ہوگا۔ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، جہاں من پسند زندگی گزارنے کی سہولت فراہم ہوگی، اور حسن و جمال کی پیکر بیویاں، سونے چاندی کے ظروف، عمدہ و نفیس قسم کے میوہ جات، دل و نگاہ کو سرور و لذت بخشنے والی اشیاء بفراغت وہاں موجود ہوں گی۔ آیت نمبر 74 سے 78 میں مجرموں کی مجرمانہ حرکتوں پر گرفت اور ان کے داخل جہنم ہونے کا ذکر ہے۔ داروغ جہنم مالک کے سامنے موت کی تمنا کرتے ہوئے جہنمیوں کی واویلا مچانے کا تذکرہ ہے، لیکن جہنمیوں کو مایوس کر دیا جائے گا کہ یہیں پڑے رہو، نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں تم نے حق کو ناپسند کیا تھا، آج ناپسند زندگی بسر کرنے پر مجبور رہو۔ آیت نمبر 79 سے 80 میں انکار حق کا خطرناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے انسان کے راز اور سرگوشیوں کو بھی ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، بروز قیامت اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 81 سے 84 میں عبادتوں کا مستحق صرف اللہ ہے، اسی کی تسبیح و تحمید کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا گیا کہ منکرین کو ان کے باطن نظریات و خیالات میں مگر رہنے دیجیے، ان کو بروز قیامت خود ہی پتہ چل جائے گا کہ انکار کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا تنہا معبود حقیقی ہے، لہذا عبادت تو صرف اسی ایک اللہ کی کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 89 تک آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہی ہے، جو بڑی بابرکت ذات ہے۔ قیامت کا صحیح علم اسی کے پاس ہے، بروز قیامت سارے معاملات
اسی کے پاس لوٹ کر جائیں گے، اسی کے سامنے، اس کے سامنے اس کی مرضی کے بغیر کسی کو شفاعت کا یارہ نہ ہوگا۔ بے ایمانوں کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور سلام کر کے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ الہ العالمین ہمیں بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی اور سارے انسانوں کو بھی اپنا آخری پیغام انسانیت کے نام بشکل قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور اسی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق ارزانی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔